اس مبارک سلسلے کا چھٹا حلقہ سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ کہ آپ کے اس مسجد مستشفیٰ میں باہتمام دکات راجو پروگرام ہے. دروس قرآن کے لیے حسن اتفاق ہے کہ آج 12 ربیع الاول کا دن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعظمت کا دن، پھر 12 کی موافقت بھی عین سوموار کے دن ہوئی، اور اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا موقع جو ہے وہ بھی اپنے حرم پاک میں، مسجد الحرام میں، سرزمین حرم میں عطا فرمایا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے. جیسے کہ علماء نے لکھا ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ کبھی کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات میرے لیے باعث نقصان دہ ہے،
تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ خیال نہ کیا کرو جسے تم برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے معال میں عاقبت میں بہترین. لا تحسبوه شر لکم بل ہوا خیر. جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ افک ہے. اب بظاہر تو بہت بڑی پریشانی کی بات تھی, بہت بڑا اضطراب تھا, لیکن وہ کیسا خیر جامع میں تبدیل ہوا کہ قیامت تک اللہ کا قرآن اترا, برات سیدہ عائشہ ہوئی, اور قیامت تک منبر و محراب پہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ڈنمارک نے یا ناروے نے یا اور یورپین ممالک نے اب اور رشین ممالک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کارٹون شائع کیے, اپنے بغض باطن کا اظہار کیا. حالانکہ اس کا آزادی رائے سے کوئی تعلق نہیں, یہ آزادی رائے نہیں, یہ آزادی تحریر نہیں, یہ بے باک صحافت نہیں, بلکہ یہ بغض باطن ہے اور یہ سازش کفر ہے جو مسلمانوں کے لیے ہر روز ہر رات ایک نئی سازش تیار کرتے ہیں ان کو الجھانے کے لیے. ورنہ اگر یہ آزادی رائے ہے تو پھر یہودیوں کے بارے میں رائے دینے پر کیوں سزا ہو جاتی؟ یعنی ایک صحافی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی 60 لاکھ یہودی قتل نہیں ہوا, اس کو سزا ہو جاتی کہ ہولوکاسٹ کے مسئلے پہ آپ نہیں بات کر سکتے. تو پھر وہاں آزادی رائے کہاں چلی جاتی؟ اگر کوئی آدمی یعنی ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا ماہر تعمیرات, جب یہ حادثہ ہوا تھا تو 9/11 کا جو حادثہ ہوا جس میں وہ ٹاور گرائے گئے, حالانکہ کوئی صحیح عقل مند آدمی اس بات کی تائید نہیں کر سکتا, نہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. لیکن جب اس پر تبصرے کے لیے ماہرین کو بلایا گیا تو جب وہ پوری عالمی میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا کہ بھی کسی جہاز کے ٹکرا جانے سے اس ٹاور کا اس طرح بیٹھ جانا زمین میں جو ہے یہ سمجھ نہیں آ سکتا ہے. اگر کسی سے جہاز ٹکراتا ہے وہ فلور تباہ ہو جائے, زیادہ سے زیادہ 2 فلور اڑ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 65 فلور میں جا کر وہ جہاز ٹکرائے, لیکن بلڈنگ ایسے بیٹھ جاتی ہے جیسے اس کے بنیادوں میں پہلے سے ڈائنامائٹ رکھا گیا تھا, جیسے بلڈنگیں گرائی جاتی. جب اس نے یہ بات کی تو فوراً اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور اس کو ٹی وی پر بند کر دیا گیا. تو وہاں آزادی رائے کہاں گئی بھائی؟ تو بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی آزادی رائے کا مسئلہ ہے, نہ یہ بے باک صحافت کا مسئلہ ہے, یہ عالم کفر کی سازشیں ہیں. کبھی وہ رشدی کو خریدتے ہیں, کبھی وہ تسلیمہ نسرین کو خریدتے ہیں, کبھی اس قسم کے بغض باطن کے اور گندی ذہنیت رکھنے والے صحافیوں کو خریدتے ہیں, کبھی اس قسم کے بازاری اخباروں اور چیتڑوں کو خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ چھیڑتے ہیں تاکہ اس سے 2 رد عمل پیدا ہوں کہ کیا ایک تو دیکھیں کہ مسلمانوں میں ابھی حب رسول باقی ہے یا ختم ہو گئی, اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ احتجاج نہیں ہوتا اور مسلمان خاموش ہو جاتے ہیں تو مانا ہے کہ ہمیں پتہ بھی لگ گیا, ہمارا ایک ٹیسٹ کیس ہو گیا, ہمیں پتہ لگ گیا کہ مسلمان بے حس ہو چکا ہے. اور اگر مسلمان اس پہ کچھ احتجاج کرتا ہے, کچھ شور کرتا ہے, ہم کہیں گے دیکھیں دہشت گرد ہیں, ہر جگہ شرارتیں کر رہے ہیں. یعنی جو آدمی آگ لگاتا ہے وہ تو دور کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے.
لیکن جو آدمی آگ بجھانے کے لیے دوڑتا ہے، اب اس سے غلطی سے اگر وہ آگ بجھنے کے بجائے بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہر آدمی مورد الزام ٹھہراتا ہے، لیکن آگ لگانے والے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ورنہ قاعدہ یہ تھا کہ الباغی اظلم، سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو ابتدا کرتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہرحال جہاں دشمنوں نے دشمنی کی، وہاں اللہ نے میرے آقا کے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ میرے مدنی ہر آنے والی گھڑی جو ہے تیرے شان کو اور بلند کرتی چلی جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پورے عالم میں عرب ہے، عجم ہے، دنیا کا کوئی ملک ہے، کوئی زبان ہے، گورا ہے، کالا ہے، جو بولی بولنے والا ہے، ہر کسی کے زبان پہ محمد عربی کا نام ہے۔ ہر آدمی کی زبان پہ، اخباروں میں، اشتہاروں میں، گاڑیوں میں، دیواروں میں اللہ نے ایسا حضور کے نام کو اونچا کر دیا ہے کہ دشمن پھر حیران ہو کے رہ گیا کہ ان کے دلوں میں اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، کہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ یعنی جو اس قسم کے جلسے کرنا جو ہے وہ اپنے رائے یعنی علمی رائے کے مطابق جائز بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ سیرت کے نام پہ جلسے کریں، کیونکہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اللہ نے حضور کی شان کو اور اونچا کر دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، کہ اگر ہوا مخالف چلے گی تبھی تو آپ اونچے ہوں گے، اگر ہوا مخالف نہیں چلے گی تو آپ کیسے اونچے ہو سکتے؟ اس لیے خدا کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آج اللہ نے ہمیں درس قرآن، اور وہ درس بھی ازواج رسول اللہ کے بارے میں علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ درس بھی امہات المومنین کے بارے میں ہے، وہ درس بھی نساء رسول کے بارے میں ہے، وہ درس بھی ازواج محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے، اسی لیے میں نے اپنے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، یہ لفظ زوج جو آیا ہے یہ صرف محمد مصطفیٰ کی بیویوں کے لیے آیا، یا ایھا النبی کل ازواجک، ورنہ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم الخلیل کی بیوی کو قرآن وامرأتہ قائمۃ، امرأہ کے لفظ سے مخاطب کرتا ہے۔ بی بی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کہ جس کی دعاؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی آتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، وہاں بھی امرأۃ فرعون ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ، پھر ان کی والدہ بی بی مریم، پھر بی بی مریم کی والدہ حضرت عمران کی بیوی، لیکن وہاں بھی قرآن یہی کہتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، وہاں بھی لفظ امرأہ آتا ہے۔ حضرت لوط اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہاں بھی یہی آتا ہے ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ لوط وامرأۃ نوح، یعنی وہاں بھی لفظ امرأہ آتا ہے۔ یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، یعنی حالانکہ آیت تخییر ہے، وہاں عورتوں حضور کی بیویوں کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، لیکن خطاب ہے قل لازواجک۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی خطاب جہاں اپنے نبی کو خطاب کیا یا ایھا النبی سے، وہاں حضور کی بیویوں کو مخاطب کیا لفظ ازواج سے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، ہم تمہیں تخییر دیتے ہیں، خیار دیتے ہیں، دنیا چننی ہے تو آ جاؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کے طلاق دے دوں گا، اور اگر ان کنتن تردن الحیات الدنیا ان کنتن تردن الآخرہ، اگر تم تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ تو اب دیکھیں کہ یہ شان اگر ملا ہے تو ازواج محمد مصطفیٰ کو ملا ہے کہ باوجود عتاب کے
اتاب بھی ہے لیکن لطف بھی ہے، یعنی تعدیب بھی ہے لیکن تکریم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اور یہ مقام صرف میرے آقا کو ملا ہے کہ جیسے دیکھیں کہ سیدنا آقا انعامدار وہ بھی ازواج کا معاملہ ہے، وہاں اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہے، یعنی تنبیہ بھی ہے، تعدیب بھی ہے، لیکن خطاب یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اچھا آگے کیا؟ تبتغی مرضات ازواج کا، پھر بھی لفظ ازواج ہے، اور لفظ زوج میں جو تماثل ہے، جو تشاکل ہے، جو برابری ہے، وہ اہل لغت پہ مخفی نہیں ہے۔ تو یہ لہذا یہ خصوصی اہتمام، یہ خصوصی شان کہ اللہ قرآن میں کبھی برات عائشہ کے نام سے قرآن اتارتے ہیں، کبھی آیت تغییر کے نام سے قرآن اتارتے ہیں، کبھی آیت تطہیر کے نام سے قرآن اتارتے ہیں، کبھی لفظ ازواجکا سے خطاب فرماتے ہیں، کبھی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کا خطاب دیتے ہیں، اور کہیں حکم دیتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ إِلَىٰ آخر الآیات۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ آیات تخییر دیکھیں، آیات حجاب دیکھیں، آیات تطہیر دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج رسول کے ساتھ ایک خاص لطف و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، اخباریں پڑھ سکتے ہیں، رسائل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ سابقہ امتوں میں اور سابقہ انبیاء میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے جب لوگوں نے شرک کیا، مشرک پیدا ہوئے۔ اچھا اوثان و اصنام کے پجاری پیدا ہوئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، مادہ بھی قدیم ہے، ایک یہ بھی عقیدہ نکلا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی تین چیزیں ہیں، صرف اللہ اور مادہ نہیں بلکہ اللہ بھی قدیم ہے، مادہ بھی قدیم ہے اور روح بھی قدیم ہے۔ یہ اچھا اسی طرح اب آپ آگے دیکھیں کہ سب سے ترقی یافتہ قوم جو ہے وہ عیسائیت کی تھی، کیونکہ ایسا قوم اپنے فکری اور علمی بلوغ کو پہنچتی گئی نا۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے تو قوم کا عقیدہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا بیٹا ہے۔ اچھا اکثر عیسائیت نے کہا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تین ہیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک ماں ہے۔ یہ عقیدہ تثلیث ہے نا، اس میں ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئے گی۔ تو عیسائیت کا ایک یہ تھا کہ ایک ان کا فادر ہے اور ایک بیٹا ہے اور ایک ماں ہے، یعنی میری ہے، بیوی مریم۔ اچھا یہ ایسی عجیب قوم ہے کہ بیوی مریم ان کے نزدیک اتنا مقدس ہے کہ اس کو الہ سمجھا ہوا ہے، اور ادھر ان کے ہاں ایک شراب ہے بدبخت شراب کی، اس کا نام بلڈی میری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں خون آشام مریم، ادھر تقدس دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، اور ادھر شراب کا نام دیکھیں۔ یہ کیسی قوم ہے، یعنی شراب جیسی حرام چیز کا نام، اور نام حرام چیز کا، اور نام بھی خون آشام۔ تو یہ بہرحال یہ تو ان کی اپنی بدقسمتی ہے نا کہ جب آدمی خدا کو چھوڑتا ہے تو پھر عقل تو چلی جاتی ہے نا، اللہ پاک عقل تو چھین لیتے ہیں، کیونکہ جب خالق کی عقل کو نہیں مانو گے تو پھر تمہاری عقل کیا کام کرے گی۔ ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے لیکن خدا کو نہیں مانا، اس عقل کا کیا فائدہ جو اپنے باپ کو بھی نہ پہچانے۔ آپ کا بیٹا بہت پڑا ہوا ہو لیکن پوچھو تمہارا باپ کون ہے، کوئی پتہ نہیں تمہارا باپ کا کیا، چھوڑو باپ کو، تو ہر آدمی کہے گا بھی یہ کیسا ناخلف بیٹا ہے، یہ کیسا گندا آدمی ہے، اپنے باپ کو نہیں پہچانا۔ باپ کو نہ پہچانے تو گندا ہے جو خالق کو نہ پہچانے۔
اپنے مالک کو نہ پہچانے جسے سارے عالم کو پیدا کیا اور اس کی قدرتوں کو وہ جتنی قریب سے دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے، یعنی وہ جتنا مشاہدہ قدرت کر رہے ہیں کہ کیسے چاند بنایا، کیسے کرے بنائے، کیسے کواکب بنائے، کیسے بروج بنائے، کیسے ان کا نظام بنایا ہے، اور کیسے یہ چاند گرہن ہوتا ہے، کیسے سورج گرہن ہوتی ہے، وہ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، آلات ہیں، اسباب ہیں، جہاز ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھو خدا کو نہیں مانتے۔ تو یہ بہرحال تو بہر صورت ایک تو نصارہ میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا یہ تین ہیں، تثلیث ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک خدا ہے، تین میں ایک خدا ہے اللہ، یعنی باپ اور بیٹا اور ماں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور گروہ آیا نصارہ، انہوں نے کہا نہیں یہ غلط کہتے ہیں، اصل یوں نہیں ہے، انہوں نے کہا اصل یہ ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، انہوں نے ماں کو نکال دیا، انہوں نے کہا بھی عورت کو اندر نہ لے آئے، مطلب یہ ہے کہ بھئی مذکر بھی خدا ہو اور مؤنث بھی خدا ہو تو ذرا یہ بات عقل اپیل نہیں کرتی کہ دیکھا نا بھی عورت بھی خدا بن جائے اور مرد بھی خدا بن جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ عورت والا قصہ تو نکال دو نا بی بی مریم کا، تو اب یہ تین والا عقیدہ رکھو کہ بھی ایک باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے۔ اچھا یہ نصارہ میں بھی آئے۔ اچھا اسی طرح یہود بھی عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ آج تک 1400 سال گزر گئے، ہر قسم کے فرقے پیدا ہوئے حضور کی امت میں، لیکن کسی نے حضور کو خدا نہیں کہا، نہ خدا کا بیٹا کہا۔ بس میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی خاص قدرت کا اہتمام ہے نا، کہ بھائی ورنہ حضور سے محبت کرنے والے کو عیسیٰ علیہ السلام سے کم محبت کرنے والے تو نہیں ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور خود کہہ دیا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا خدا جانے جائیں، آپ جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ تو اصحاب رسول نے کہا نحن اصحاب محمد یا رسول اللہ، انصار نے بدر میں کہا یا رسول اللہ آپ ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں، ہم تو اصحاب محمد ہیں، اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم تو آپ کے آگے کٹیں گے، دائیں کٹیں گے، بائیں کٹیں گے، جب تک ایک انصاری بھی زندہ ہے کوئی تیر اور کوئی تلوار آپ کی طرف آگے نہیں آ سکتی۔ ہم تو حضور کے صحابہ ہیں، اتنی عشق کرنے والے صحابہ، تابعین، اور آج بھی حضور کے نام پہ مرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، کہ بڑے سے بڑا فاسق ہے، فاجر ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی، کلین شیو ہے، کبھی بیچارے نے غسل کے فرائض بھی نہیں سمجھے ہیں، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ جانوروں کی طرح پیشاب کرتا ہے، لیکن حضور کے نام پہ مر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر محبت تو ہے نا اس کے دل، اور محبت کے بغیر ایمان بھی کامل نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم مومن نہیں کہلاؤ گے جب تک کہ باپ سے، ماں سے، اولاد سے، ساری کائنات سے پیارا محمد مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات سمجھ لو، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایک محبت اختیاری اور ایک محبت غیر اختیاری۔ محبت اختیاری کے بارے میں مسئلہ ہے، غیر اختیاری تو ہمارے بس میں نہیں، ہر آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہے، ہر آدمی کو اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، یہ تو طبیعی بات ہے۔ ایک ہے اختیاری محبت کہ آدمی کا ایک بیٹا ہو، بڑھاپے کی اولاد ہو، وہ سب سے پیارا ہو، اس کی آنکھوں کا تارا ہو، اس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکتا ہو، لیکن اگر وہ حضور کے شان میں ایک لفظ غلط کہے تو باپ اٹھ کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، بھول جاتا ہے کہ کہنے والا میرا بیٹا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کی محبت غالب آ گئی، اب بیٹے کی محبت کچھ ہی نہیں۔ اس کا سگا بھائی اگر حضور کے شان میں گستاخی کرے گا کہے گا نکل جاؤ، تمہارا میرا کیا تعلق ہے، تم حضور کے گستاخ ہو۔ تو وہ محبت اختیاری ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ مومن چاہے جیسا بھی ہے نا، اس کے دل میں جو حضور کی محبت ہے وہ کسی کی، آج بھی دیکھیں ایک آدمی کو کہیں قرآن پھینک کے دکھائے، حدیث مبارک کی کتاب لے لے اور اس کو گاؤں پھینکے، چھوٹے بچے، حالانکہ اچھا لوگ بھی جانتے ہیں یار یہ بچہ ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، 5-8 سال کا بچہ ہے، یہ بیچارہ ابھی تو مکلف بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اٹھ کے تو تھپڑ ماریں گے، شرم نہیں آتی؟ قرآن پھینک دیا، شرم نہیں آتی تم نے حدیث، حالانکہ بچہ ہے وہ،
اس بیچارے کو کوئی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، وہ تو کتاب سمجھ کے پھینک رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ محبت جو ہے وہ غالب آ جائے۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آخر اس بات پہ آپ غور کریں کہ عیسیٰ کو خداوند کہنے والے پیدا ہوئے، حضرت عزیر کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے، 3 خدا ماننے والے پیدا ہوئے، ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہنے والے پیدا ہوئے، لیکن حضور محمد مصطفیٰ کو نہ کسی نے خدا کہا نہ کسی نے خدا کا بیٹا کہا۔ اچھا باقی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جیسے شعر و شاعری میں آ جاتا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ شاعریوں کا کلام ہے، یہ نہیں کہ کسی جماعت کا کلام ہے یا کسی عالم کا کلام ہے یا ان کے کسی مستند فرقے کا کلام ہے، کبھی نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، کبھی نہیں کہیں گے وہ بھی۔ یہ کسی شاعر نے اپنے شعری غلب میں آ کے ایسی بات کہہ دی، یا کسی شاعر نے کہہ دیا کہ ہم نے مدینے میں بغیر عین کا عرب دیکھا، بغیر عین کا عرب دیکھا۔ اب عین نکال لو تو باقی کیا بچے گا؟ رب، یعنی عین عرب کی نکال لیں تو باقی رب رہے گا نا، کہ بغیر عین کا عرب دیکھا یعنی رب دیکھا، کہ حضور گویا کہ رب ہیں، بظاہر تو عرب ہیں لیکن اصل میں وہ رب ہیں۔ تو یہ بھی شاعرانہ کلام ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی جماعت نے ذمہ داری دی، کسی جماعت نے یہ ذمہ داری قبول کی ہو کہ جی ہاں ہم حضور کو خدا سمجھتے ہیں یا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ جب پارلیمنٹ میں قادیانیت کے مسئلے پر مرزا ناصر سے بحث ہو رہی تھی تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، تو مرزا ناصر نے وہاں آ کر ہمارے اخبارات اور پمفلٹ اور سارا صاحب کا اتنا بڑا بنڈل اٹھا کے پیش کیا پارلیمنٹ میں۔ اس نے کہا کہ میں MNA سے، نیشنل اسمبلی کے ممبران سے اور اسپیکر سے اور آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ان مولویوں کی باتوں میں نہ جایا کریں۔ یہ دیکھیں یہ پمفلٹ ہے جس میں اہل حدیث نے حنفیوں کو کافر کہا ہے، اور یہ دیکھیں پمفلٹ ہے جس میں حنفیوں نے اہل حدیثوں پہ کفر کے فتوے دیے ہیں، یہ دیکھو پمفلٹ ہے جس میں اہل سنت نے شیعہ کو کافر کہا ہے، اور یہ دیکھیں جناب جس میں شیعہ نے اہل سنت کو کافر کہا ہے، یہ دیکھیں جناب جس میں انہوں نے خوارج کو کافر کہا ہے، خوارج نے ان کو کافر کہا ہے، یہ دیکھیں جناب انہوں نے منکرین حدیث کو کافر کہا ہے، منکرین حدیث نے ان کو کافر کہا ہے۔ یہ تو مولویوں کی عادت ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اسی ضمن میں قادیانیوں کو بھی یہ کافر کہہ دیتے ہیں، تو یہ تو ان کو مرض ہے بیچاروں کو، یہ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ہمیں بھی یہ کافر کہتے ہیں، لہذا ہم بھی کافر نہیں۔ یہ دیکھیں اشتہار موجود ہے، ورنہ تو پھر ساری دنیا کافر ہو گئی، سنی بھی کافر ہو گئے، شیعہ بھی کافر ہو گئے۔ تو اسی طرح ایک نوجوان کچھ عرصہ قبل، بچہ بیچارہ نوجوان تھا، کسی مدرسے میں ابھی پڑھتا ہوگا، وہ آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ میں نے چند کتابیں پڑھی ہیں تو مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ دیوبندی بھی کافر ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور میں نے کہا اور کیا پڑھا؟ میں نے کہا مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں یہ بھی کافر ہیں۔ میں نے کہا یار شیعہ اور انہوں نے کہا وہ تو خیر کافر تھے۔ میں نے کہا خوارج کہتے وہ بھی کافر تھے۔ تو میں نے کہا شیعہ بھی کافر تھے، خوارج بھی کافر تھے، روافض بھی کافر تھے، باقی بریلوی کہتے جی وہ تو بالکل قبر پرست ہوتے ہیں، مشرک، وہ پکے کافر ہوئے۔ تو میں نے کہا باقی دیوبندی بچے ہوئے تھے وہ بھی کافر ہو گئے، تبلیغی ہو گئے۔ میں نے کہا مسلمان کتنے پرسنٹ بچ گئے؟ میں نے کہا اس پہ بھی کبھی غور کیا ہے کہ مسلمان کتنے بچے؟ یہ سارے تو کافر ہو گئے۔ کہتے جی کہ چاہے تھوڑے بچے ہیں لیکن بہرحال حق والے تھوڑے بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، حق والے تھوڑے کی بات نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ پھر تو پورے عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں، ان کو تو ہم نے کافر قرار دے دیا، تو مسلمان تو رہا کوئی نہ۔ تو انجام کیا ہوگا ان باتوں کا؟ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد، اچھا اب جناب پارلیمنٹ کے لوگوں نے ہمیں خود بھی بتایا، تو انہوں نے کہا ہمیں تو بالکل یعنی ہم تو پریشان ہو گئے کہ بھئی آج تو پھنس گئے، باقی وہ تو رسالے ہیں، پمفلٹ ہیں، اخبارات ہیں، اشتہارات ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اگر یہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کی بات ہے تو قادیانی کہتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی کافر کہتے ہیں۔ تو بہرحال جب اسپیکر نے مفتی صاحب سے کہا کہ ہاں جی آپ جواب دیں، تو اس صاحب نے کہا کہ جی جو کچھ مرزا ناصر نے کہا ہے اور جو انہوں نے اشتہارات دیے ہیں، جو انہوں نے پمفلٹ پیش کیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ ہے اور حیران
کہ بھئی یہ مفتی صاحب کو تو کہنا چاہیے تھا جی پتہ نہیں جھوٹ ہے غلط ہے، پتہ نہیں انہیں خود چھاپے ہوں، ہمیں کیا پتا، یہ تو چھپے ہوئے لائے ہیں نا، ہمیں کیا پتا انہوں نے چھاپے کیسے چھاپے۔ لیکن مفتی صاحب طے نہیں کر رہے ہیں، وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا مسٹر اسپیکر ہماری بات سنیں کہ جب علماء دیوبند کے بعض لوگوں نے مکتبہ فکر بریلوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا تو کیوں لگایا، وجوہات کفر کیا تھیں کہ یہ غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں، یہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کافر ہیں۔ چارج شیٹ کیا تھی، وجوہات کفر کیا تھے۔ جب یہ فتویٰ آیا تو بریلوی علماء نے کہا جی یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ جاہل کرتے ہیں، ہم علماء نہیں مانتے ان باتوں کو، غیر اللہ کی نظر کفر ہے، قبر پہ سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر وجوہات کفر باقی نہ رہے تو فتویٰ خود بخود ختم ہو گیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ دیوبندی جو ہیں یا تبلیغی جو ہیں یہ گستاخ ہیں، یہ حضور کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اولیاء اللہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، یہ جناب یہ ہے کہ بھئی اتنے شدید ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں، اس لیے کافر ہیں۔ تو علماء دیوبند نے وجوہات کفر کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید البشر مانتے ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کے بھی قائل ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کی مخلوق سے افضل مانتے ہیں، ہم تو انہیں امام الانبیاء مانتے ہیں۔ تو لہذا علماء دیوبند نے بھی وجوہات کفر کا انکار کر دیا۔ تو جب وجوہات کفر کا انکار کر دیا تو فتویٰ خود بخود ختم ہو گیا۔ تو نے کہا مرزا ناصر سے 2 منٹ کی بات ہے، ان پہ جو امت کا فتویٰ، علماء کا فتویٰ، اجماعی فتویٰ آیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ نبی مانتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ نبی نہیں مانتے لیکن اس کو مجدد مانتے ہیں، تو یہ بھی انکار کر دیں، کہے اپنی جناب ہم نہیں مانتے۔ جب یہ وجوہات کفر کا انکار کر دیں گے فتویٰ ہمارا خود ختم ہو جائے گا۔ تو ایک منٹ کی بات ہے، مرزا صاحب سے کہیں یہ وجوہات کفر کا انکار کریں۔ اب وہ کیسے کہے جناب کہ نبی نہیں، تو اس کے دادے کی نبوت جاتی تھی نا، تو اس لیے بہرحال اس نے کافر بننا تو منظور کیا لیکن اپنی بات سے نہ ہٹا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آخر کوئی وجہ ضرور ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین کو ایسے محفوظ رکھا ہے کہ ان کو کسی نے خدا نہیں کہا، ان کو کوئی جماعت مسلمانوں میں آج تک پیدا نہیں ہوئی جن نے کہا خدا کا بیٹا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک رکھنا تھا اور خاتم الانبیاء والمرسلین تھے۔ اگر آپ کو بھی نعوذ باللہ کوئی جماعت خدا کا بیٹا یا خدا بنا لیتی تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ نبی تو نہ رہا، جب نبی ہی نہ رہا تو اب قیامت تک کون نبی آئے گا؟ پھر حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ تو اب اگر خدا نہ خواستہ یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا کہ حضور خود خدا ہیں، یا حضور خدا تو نہیں ہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں، یا حضور خدا کے بیٹے ہیں، یا حضور نعوذ باللہ خدا کا سایہ ہیں، یا اللہ ان میں حلول کر کے اتر باقی رہ کیا جاتا۔ اس لیے چونکہ اللہ نے حضور کی نبوت کی حفاظت کرنی تھی تو ایسا اہتمام کر دیا، ایسی حفاظت کر دی کہ کوئی ایسا فرقہ نہیں پیدا ہوا۔ اب اسی طرح غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حضور کی نبوت قیامت تک، حضور کی شریعت بھی قیامت تک، حضور کا اسلام بھی قیامت تک، تو اللہ نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ اگر حضور کی بیویاں حضور کے بعد کسی اور کی بیویاں بن جاتی تو پھر وہ بیوی تو قیامت تک نہ رہتی، حضور طلاق دے دیتے، اور اجازت ہوتی کہ بھی کوئی دوسرا بندہ بھی شادی کر لے تو وہ تو پھر کسی اور کی بیوی بن جاتی، وہ حضور کی بیوی تو نہ رہتی۔ تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ میرے پاک نبی کی شان ایسی بلند ہو، ایسی اونچی ہو
کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور پھر ایسا انتظام کر دیا جائے کہ ان کی بیویاں بھی ایسی محفوظ ہو جائیں، ایسی مسئول ہو جائیں، ایسی معمول ہو جائیں، ایسی پاکیزہ ہو جائیں کہ وہ بھی قیامت تک پھر محمد مصطفیٰ کی بیویاں رہیں، اور حضور کے بعد بھی وہ کسی کی بیوی نہیں بن سکتی کیونکہ نبوت باقی ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے گزر گئے، نبوت ختم ہو گئی، لیکن حضور کی تو نبوت باقی ہے قیامت تک۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے جو آیت فرمائی کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو وہاں بھی اللہ نے یہاں یہ نفی کی کہ حضور تم میں سے مزدور کے باپ نہیں ہیں۔ آگے وجہ بتائی کیونکہ آپ تو خاتم النبیین ہیں۔ اگر ہم حضور کے کسی بیٹے کو زندہ چھوڑ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل ایسا بھی پیدا ہوتا گیا تھا حضور کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ بھی حضور کے بعد تخت کا وارث ہے، حضور کے بعد حضور کا گدی نشین ہے، حضور کے بعد حضور کی مسجد کا وارث ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی تقدیر میں فیصلہ ہی ایسا کر دیا کہ حضور کے جتنی اولاد ذکور ہے وہ حضور کی زندگی میں فوت ہو جائے، حضور کے بعد کوئی بیٹا زندہ ہی نہ ہو۔ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اسی طرح اللہ نے حضور کی بیویوں کا معاملہ فرمایا کہ اب دیکھیں کہ امتی کو تو حق ہے کہ اگر 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی مر جائے تو دوسری چوتھی شادی کر لے۔ حضور کی امتی کو تو یہ حق ہے کہ 4 بیویوں کو طلاق دے دی، 4 کی 4 اور کر لے۔ اس میں 4 بیویاں تھیں، جھگڑا ہو گیا، 4 کو طلاق دے دی، اب 4 کے بجائے اور 4 سے نکاح کر لیتا ہے۔ یعنی امتی کو یہ حق ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا یہ حق روک دیا، فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اب ان بیویوں کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں، بس ان کو ہم نے آپ کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو ہم نے ان کے لیے چن لیا۔ ان کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ ایسا جوڑ لگا دیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیوی وہ عطا فرمائیں جو جنت میں بھی میری بیوی، اور میری بیٹیاں بھی اس بندے کے گھر میں جائیں جو جنتی ہو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹیاں بھی اللہ ان کے گھر میں بھیجنا۔ اچھا، حالانکہ حضور کی بیٹیوں کا نکاح تو پہلے کافروں سے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح جو ہے پہلے کو اتبا سے ہوا، عمر ابن العاص سے ہوا، تو وہ کافر تھے، لیکن حضور کی وہ دعا قبول ہو گئی کہ انہوں نے طلاق دے دی، عمر ابن العاص مسلمان ہو گئے، اور وہ دونوں جو ہیں بیٹیاں بی ازواج بنی سیدنا عثمان کی، اس لیے وہ ذی النورین کہلائے۔ تو اب سیدنا عثمان بھی جنتی نہیں بلکہ جنتیوں میں سے عشرہ مبشرہ، بلکہ ان لوگوں میں سے جن کو حضور نے زندگی میں ان لفظوں سے مبارک دی ہو کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیری جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام جس کو مل جائے وہ داماد محمد مصطفیٰ بنے، سیدنا علی داماد محمد مصطفیٰ بنے جو ابن عم النبی المصطفیٰ اور خلیفہ راشد ہے، اور جو ماشاءاللہ علوم دینیہ کا سربراہ ہے، اور جو اولیاء اللہ کی ولایت کا سرچشم کا سب سے بڑا سردار ہے، اللہ نے اس کے گھر میں حضور کی بیٹی کو بھیجا۔ تو اس لیے حضور کی وہ دعا بھی منظور ہوئی کہ یا اللہ میری بیویاں وہ ہوں کہ پھر یہ نہ ہو کہ میرے بعد پھر وہ کسی اور کی بیوی کہلائے، نہیں، میری بیوی وہ ہو جو جنت میں بھی میری بیوی رہے۔ تو یہ شان اگر ملا ہے تو صرف ازواج رسول محمد مصطفیٰ کو ملا۔ اب جناب دیکھیں کہ ہم نے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں ہم نے ساری بحث الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً کر ایک تو حکم اللہ نے دیا کہ اپنے گھروں میں رہو، تو اس لیے کہ عورتوں کے لیے پہلا پردہ جو ہے گھر کی 4 دیواری ہے۔ اس کے بعد
یدنین علیہن من جلابیبہن، پھر چادر کا پردہ ہے، اس کے بعد آنکھوں کو جھکانے کا پردہ ہے، اس کے بعد کسی غیر محرم سے کھل کے نہ ملنے کا پردہ ہے، اس کے بعد کسی غیر محرم سے بات کرنے میں بے تکلفی نہ کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ فرمایا جب بات کرو مختصر کرو، ضرورت کی بات کرو، اور بات ایسے انداز میں نہ ہو جس میں لوچ ہو، نرمی ہو، اور اگلے کے دل میں کچھ نعوذ باللہ غلط خیالات، فرمایا ایسی بات نہ کیا کریں۔ فلا تخضعن بالقول، نرم بات نہ کریں، بس نہیں ہے اچھا بعد میں فون کریں السلام علیکم، تاکہ آئندہ کوئی آدمی بڑھنے کی ضرورت ہی نہ کر سکے۔ یہ پردہ ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ حکم ملا تھا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تبرج مانا جیسے برج کہتے ہیں نا ٹاور جو دور سے نظر آئے، اظہار زینت۔ اب اظہار زینت لباس کے ذریعے کرے، اظہار زینت اپنے زیورات کے ذریعے کرے، اظہار زینت اپنے چال ڈھال کے ذریعے کرے، ساری چیزوں سے اللہ نے اسلام میں منع کر دیا۔ اچھا جب اتنا بڑا سخت حکم آ گیا کہ گھر سے نہ نکلو، نکلنا پڑے تو سادگی سے نکلو، نکلنا پڑے تو بلا وجہ کا تبرج اختیار نہ کرو، نکلنا پڑے تو زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلو کہ تیرے پاؤں کے زیور کی جھنکار جو ہے کوئی دوسرا نہ سن پائے، کسی سے بات کریں تو نرمی سے نہ کریں، سفر کرنا ہو تو بغیر محرم کے نہ کریں، یہ ساری پابندیاں تھیں۔ تو ان پابندیوں پہ پورا اترنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، تو اللہ نے علاج بھی بتلا دیا کہ ان چیزوں کا علاج کیا ہے، اقیمنا الصلاۃ، کہ نماز کا ہے۔ جب نماز سے تعلق ہو جائے گا تو تمہارا صلہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ نماز صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز نجات کا ذریعہ ہے، نماز فلاح کا ذریعہ ہے، نماز جو ہے فرق بین المومن والکافر ہے، تو نماز کا ہی علاج بتلا دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں تکلیف کا ذکر آیا ہے اللہ نے علاج یہ بتلایا، جیسے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ نے فرمایا ہم پکی بات ہے ہم جانتے ہیں یہ کافر آپ کے بارے میں جیسی باتیں کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو دلی صدمہ ہوتا ہے، آپ کو دلی تنگی ہوتی ہے، لیکن آگے علاج کیا بتایا، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ میرا بدنی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی تحمید کرو۔ اس کا علاج لڑائی نہیں، اس کا علاج زور نہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں آ جاؤ، تسبیحات میں آ جاؤ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ، اور جب تم ان سے ملو گے اللہ کا ذکر کرو گے اور تسبیح سے نمازوں کی ابتدا کرو گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، رکوع میں جاؤ گے تو تسبیح ہے، سجدے میں جاؤ گے تو تسبیح ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد تسبیح ہے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو علاج یہ ہے کہ جب اللہ کے ذکر میں آؤ گے تو ذکر سے دل کو طاقت ملے گی، اطمینان ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس لیے جب بی بی فاطمہ نے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی خادم ہمیں بھی عطا فرما دیں کہ گھر کے کام کے اندر مددگار ثابت ہو۔ اب سارے گھر کا کام کر رہا ہے، حضرت حسن حسین ہیں، بی بی ام کلثوم ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، پھر چکی پہ بھی اگر کبھی آٹا قدرت سے مقدر سے مل جائے تو پیسنا ہے، گھر میں آگ بھی جلانی ہے، لکڑیاں بھی لانی ہیں، اور روٹی بھی خود تیار کرنی ہے اگر خادم مل جائے۔ حضور پاک نے کیا علاج بتایا، فرمایا فاطمہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار
الحمدللہ سے 30 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو. بس یہ ذکر جو ہے تیری غذا بن جائے گا، یہ تسبیح جو ہے تیری قوت، تیری طاقت کا ذریعہ بن جائے گی. اس سے پھر تجھے تحمل آئے گا، قوت برداشت آئے گی. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہاں تو تکلیف سے بھی گزر جائے گی، اصل بات تو آخرت کی ہے. وہاں یہ دنیا کے خادم کام نہیں آئیں گے، وہاں تو اعمال صالحہ ہوں گے. تو اللہ نے پھر وہاں غلمان رکھے ہیں، اس لیے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی صاحب نصاب بنائے تو زکات ادا کریں. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یاد رکھو کبھی پہلے تفصیل ہوتی ہے بعد میں خلاصہ ہوتا ہے، کبھی پہلے اجمال ہوتا ہے بعد میں تفصیل ہوتی ہے، کبھی پہلے خاص ہوتا ہے بعد میں عام ہوتا ہے، کبھی پہلے عام ہوتا ہے بعد میں تخصیص ہوتی ہے. اس لیے عام و خاص کی نسبت ہوتی ہے. اب پہلے حکم دیا تھا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں اللہ نے پہلا کیا حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اپنے گھروں کو لازم پکڑو، یہ امر ہے اس بات کا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ نہی ہے کہ تبرج جاہلیہ اولا اختیار نہ کرو، اظہار زینت نہ کرو، زینت لباس کی ہو یا زینت زیورات کی ہو. اب پھر اوامر آ گئے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. یعنی قرآن کی آیت پہ غور کریں، اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، امر بھی ہے، نہی بھی ہے. کہیں حکم دیا جاتا ہے یہ کرو، کہیں حکم دیا جاتا ہے یہ نہ کرو، کہیں حکم دیا جاتا ہے اچھا یہ کرو، کہیں حکم تفصیل سے ہے، کہیں حکم اجمال سے ہے. اچھا پھر خدا کی قدرت دیکھیں، قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ 1426 سال گزر گئے. اب کمپیوٹر کا دور آیا. اب کمپیوٹر پہ بعض مسلمانوں نے محنت کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پورے قرآن میں جو امر ہے نا، اوامر، اب امر کے صیغے ہیں وہ 1000 ہیں. پورے قرآن میں اللہ نے جتنا حکم دیا ہے نا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اوامر جو ہیں وہ 1000. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اوامر بھی 1000 ہے تو نواہی بھی 1000 ہے، نہی کے صیغہ بھی 1000. یعنی جتنے اوامر ہیں اتنے نواہی ہیں. اب یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا کہ 23 سال میں قرآن اترا لیکن اس کے اوامر بھی 1000 بنتے ہوں اور نواہی بھی 1000 بنتے ہوں، ان میں کوئی فرق نہ آئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے کہ جو دنیا ترقی کرتی جائے گی اعجاز قرآن اور ظاہر ہوتے جائیں گے، قرآن کی حکمتیں اور کھلتی جائیں گی، قرآن کے اسرار اور دنیا کے سامنے آتے. اس لیے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اچھا یہ بھی یاد رکھیں جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہوگا میں قتال کروں گا. تو لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا آج زکوٰۃ کا انکار ہے، کل کوئی نماز کا بھی انکار کر دے گا، پھر تو دین ختم ہوتا چلا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ میں بالکل قتال وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اب آگے دیکھیں جامع حکم وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اب اللہ سے ہماری براہ راست بات نہیں ہو سکتی، نہ زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں، تو اللہ کی بات کیسے پہنچے گی؟ رسول کے ذریعے پہنچے گی. اور اللہ کے رسول کس کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، انما حصر کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتی ہیں لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ دور کریں تو سے رجس کو اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کریں پاک کرنا۔ اب جناب سمجھیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس میں دھوکہ یہ لگا ہے کہ یہ آیت تطہیر، تطہیر کا معنی ہوتا ہے پاک کا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق کون ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اس میں بڑا چونکہ روافض نے بے انتہا اس پر کتابیں لکھی ہیں اور بڑا عجیب قسم کی ایک بات لوگوں کے دماغوں میں پھیلا دی ہے کہ ان کے نزدیک دو باتیں، ایک تو لفظ اہل بیت سے مراد کون ہے، بات کو سمجھیں کہ لفظ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ یہ دو باتیں دماغ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر بات سمجھ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت کون ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ صرف سیدنا علی ہیں اور بی بی فاطمہ، حسن، حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں بس اہل بیت کا اطلاق ان پہ ہوتا ہے۔ یہ اسی سے انہوں نے پھر نکالا ہے 5 تن، یہ 5 تن، یہ اسی سے لفظ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی 5 تن جو ہے اس کو عام طور پہ وہ 5 تن کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بی بی ام سلمہ بھی ہیں اور بی بی عائشہ بھی ہیں، اور صحیح حدیث کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن کی ان آیات کے اترنے کے بعد، اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیت تطہیر۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا آیت تخییر، جس میں اختیار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا آیت حجاب۔ تو اس آیت تطہیر کے اترنے کے بعد ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر کالے رنگ کی چادر مبارک تھی، شاید یہ کالی کملی اسی سے نکالی ہو، یعنی ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ بہرحال ایک تو وہ لفظ آتا ہے نا قرآن پاک کا کہ جب پہلی وحی اتری تو حضور پاک نے آ کے بیوی خدیجہ سے فرمایا تھا کہ زملونی زملونی، تو انہوں نے آپ پہ کپڑا ڈال دیا، تو حضور کا بدن مبارک کانپ رہا تھا اثر وحی سے۔ تو اس سے بھی بات کہتے ہیں کہ وہ کپڑا جو ڈالا گیا وہ کالی کملی تھی، حالانکہ اس میں لفظ کالی کملی کا قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قرآن میں ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے نبی۔ وہاں یہ لفظ کہیں نہیں ہے کہ کالے کپڑے میں لپٹنے والے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ کالی پگڑی پہننا تو ثابت ہے حضور کہ حضور آقا انعامدار رحمت دو عالم نے، حالانکہ ساری زندگی حضور کو سفید کپڑا پسند رہا، سفید رنگ پسند رہا۔ حضور نے فرمایا کہ مردوں کے لیے بہترین رنگ جو ہے وہ سفید ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، یعنی کفن بھی سفید ہے۔ اچھا، اب جس دن مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ کی فتح کے موقع پر، یعنی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سر پہ پگڑی مبارک سیاہ، اس دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہے۔ اب اس دن سیاہ پگڑی کیوں باندھی ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کعبے کی مناسبت سے کہ غلاف کعبہ بھی تو سیاہ تھا۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سیاہ کپڑا پہننا کوئی فخر یا تفاخر یا خوشی کی علامت نہیں بلکہ غم کی علامت، تو یہ بھی ادب تھا کہ میرا اللہ آپ نے اجازت تو دے دی ہے لیکن آج میں فوجیں لے کے آخر حرم میں داخل ہو رہا ہوں نا، اس لیے فرمایا کہ لم تحل لاحد قبلی، مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کے لیے حرم حلال نہیں کیا کہ حرم میں جنگ کرے۔
صرف میرے لیے اللہ نے حلال کیا. تو یہ حلال ہونا کو معمولی بات تو نہیں تھی نا کہ اللہ کے حرم میں قتال کی اجازت مل جائے, اللہ کے حرم میں اجازت ملے. تو اس لیے بھی بعض علماء نے فرمایا کہ حضور پاک نے, تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے کالی پگڑی مبارک باندھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اچھا, حضور نے سبز رنگ جو ہے اس کو, یہ تو آتا ہے قرآن و حدیث میں کہ اہل جنت کا رنگ ہوگا, جنت میں لباس ہوں گے, جنت میں خضر سبز رنگ ہوگا, اور شہیدوں کے ارواح جو ہیں فی طیر خضر سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ہیں. تصرحون فی الجنت ہے سے شاؤ, جنت میں پھرتی ہیں جہاں وہاں بھی سبز رنگ کے پرندوں کا ذکر ہے, ورنہ پرندے سبز بھی ہوتے ہیں, سرخ بھی ہوتے ہیں, کالے بھی ہوتے ہیں, پرندے ہر قسم کے ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا کو سب سے بہتر لباس جو پسند تھا وہ تھا برود الیمانیہ, یمن کے علاقے سے چادریں آتی تھی. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ چادریں گوتن کی ہوتی تھیں, خالص کاٹن کی بنی ہوئی ہوتی تھی. فیہا خطوط احمر, اور بعض روایات میں آتا ہے اخضر, اور بعض میں آتا ہے ازرق, کہ ان کے اندر خطوط ہوتے تھے, لکیریں ہوتی تھی سرخ اور سبز اور نیلے رنگ کی, ازرق. تو بعد نے کہا کہ نہیں, یعنی یہ اختلاف نہیں ہے, بلکہ کبھی وہ سرخ رنگ کی ہوتی تھی, سبز بھی ہوتی تھی, ازرق بھی ہوتی تھی. تو یہ دو چادریں جو تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی, کہ ان میں سادگی تھی, ان کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا, ان کے اندر کوئی شہرت, کوئی ریا نہیں تھا. تو اس لیے بہرحال تو ایک دن حضور پہ کالی چادر مبارک تھی, تو آپ نے اپنے اہل بیت کو اس کے نیچے لیا اور دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی, واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میلاد النبی کا ایک تو وہ طریقہ ہے جو آج کل رائج ہو گیا ہے, یہ تو میرا بھائی بدعت ہے. نہ حضور پاک نے حکم دیا, نہ کسی پیغمبر کا حضور نے میلاد منایا, نہ اصحاب رسول نے منایا, نہ اہل بیت نے منایا, بلکہ 600 سال بعد مظفر الدین نامی ایک بادشاہ گزرا ہے مصر کے علاقے میں, اس نے یہ بدعت کی ایجاد کی. ایک ہے کہ حضور کا سیرت کا بیان کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو بیان کریں, حضور کے شمائل, حضور کے اخلاق کو بیان کریں, وہ بنا نہیں. لیکن ایک مروج میلاد ہے جو ہمارے ہاں, ہمارے انڈو پاک میں بڑا جلوس نکالے جاتے ہیں, اور جناب پھر نعت پڑھی جاتی ہے, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی حضور تشریف لے آئے ہیں. اور بعض جگہوں پر تو وہ باقاعدہ نعتیں جو ہیں وہ آلات غنا کے ساتھ, یعنی دف بجا کے اور مزامیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. یہ چیزیں بالکل بدعات ہیں, منکرات ہیں, منع ہیں. 12 ربیع الاول کے بارے میں بھی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں 9 ربیع الاول, اور بعض فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا. اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ پیدائش کا مہینہ ربیع الاول. ہفتے میں 2 روزے رکھنا سنت ہے, یوم الاثنین اور یوم الخمیس, سوموار اور جمعرات. میں حنفی مسلک پہ ہوں. میری بیوی 2 سال کا بچہ ہے, مزدلفہ سے اگر رات کے 3 بجے ہم چلے آئے, ٹھیک, کوئی حرج نہیں. حضور نے اجازت دی تھی, رکھا تھا رسول اللہ للنساء والصبیان والضعفاء, حضور نے بوڑھوں کو, عورتوں کو, بچوں کو اجازت دے دی. جو آدمی نماز میں صورت نہیں آتی, اب جو کو جاتا ہے وہی پڑھتا رہے, لیکن یاد کرے, بغیر فاتحہ کے بغیر اس کی نماز کیسے ہوگی؟ یاد کرے, اس کو یاد کرنی چاہیے. اب کافر نہیں, اب مسلمان ہو, ابھی اس کو نہیں آتی ہے, ورنہ تو مسلمان کے لیے کیا مشکل ہے یاد کرنا. ایک دن بیٹھ جائے, یاد ہو جائے. 7 تو آیتیں ہیں ساری, آگے 3 آیتوں کی صورت یاد کر لے. قل اللہ احد اللہ الصمد. بس. عورتیں دستانے پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں, بالکل پڑھ سکتی ہیں. جتنا بدن چھپا ہوگا اتنا ثواب ہے. وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر ہاتھ کھلے ہوں نماز میں تو جائز ہے نماز, ورنہ تو نہیں کھلنے چاہیے, بلکہ پردے میں ہونے چاہیے. اگر کھلے ہوں تو جائز ہے. آدھا نقاب نہیں کر سکتی عورت احرام میں, بس ایسے کپڑا لٹکا دے. یہ عورتیں جو ہیں بالوں کو لپیٹ کے سر کے اوپر ایسے بنا لیتی ہیں, یہ منع ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا
کہ میری امت کی عورتیں ایسے بال بنائیں گی کہ اسلمت البخت، جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، تو یہ وہی تو ہے۔ اصل میں جی ہم بھی کیا کریں، نہ نیچے ہم قبر چھوڑتے ہیں، سر پہ بھی ایک قبر بنوا لیتے ہیں، تو چلو بالوں کی بھی بنا لو۔ چومنا ہے نا جی، نیچے بھی چومنا ہے، اوپر بھی چومنا ہے، کیا کریں، مسلمان قوم ہے، عادت ہو گئی۔ اگر مسجد میں آنکھ کھلے اور مسجد میں جماعت ختم ہو جائے تو آپ اپنی گھر میں جماعت کر دیں، اپنے بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کر دیں، یا توقع ہو کہ 2-4 آدمی مل جائیں گے تو باہر جا کے جماعت کر لیں۔ شادی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، نہیں صرف مولوی مکی کے لیے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان، اور کس کے لیے ضروری نہیں، سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا حکم فن کے ہو امر ہے، ماتاب لکم من النساء، شادی کرو۔ حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کرو۔ کس کے لیے فرض ہے؟ جس کو گناہوں کا خوف ہو اس کے لیے فرض ہے۔ ناپاک حالت میں وضو کرنا جائز ہے، مثلا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد۔ ہاں وہ یہ ہے کہ اگر مثلا میاں بیوی نے آپس میں مباشرت کی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سحری کا وقت نکل رہا ہے، غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت جاتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ پہلے وضو کر لے کم از کم، یعنی کچھ نہ کچھ تو غسل کر لینا، کچھ آداب تو دھو لے، ورنہ یہ وضو تھوڑا ہوگا، پہلے تو جنابت کا غسل کھڑا ہوا ہے، یہ تھوڑا کہ غسل نہ کرے صرف یہی وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ بھئی غسل نہیں کر سکتے ہو، سارا اگر نہ ملے تو کچھ تو حاصل کر لو نا۔